السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ قربانی جو آج ہم کو، آپ کو اور تمام اہل نصاب کو انجام دینی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جس کا واقعہ مختصر لیکن بہت ہی سبق آموز اور عبرت و نصیحت دینے والا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے جن پر پہلی مرتبہ اللہ نے توحید خالص کے مکمل مفہوم کو اتارا۔ انسانی ذہن کی ترقی کے ساتھ ساتھ مذہبی معاملات و مسائل بھی اور اونچے اور بلند ہو کر نازل ہوتے رہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انسانی ذہن اتنی ترقی کر چکا کہ توحید کے نازک اور اہم مسائل پوری شرح کے ساتھ ساتھ نازل کر دیے جاتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے صف میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی توحید کا وعظ کہا اور پوری تفصیل و تشریح کے ساتھ کہا اور توحید کا مکمل سبق دیا۔ دنیا ستاروں کی پوجا کرتی تھی، آفتاب اور مہتاب پرستش ہوتی تھی، بت بنائے جاتے تھے اور ان کے سامنے اللہ کے بندوں کے سر جھکتے تھے۔ ایک رات جب ستارے چمکے، لوگوں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سبق دینے کے خاطر فرمایا، یہ خدا ہیں۔ لیکن وہ ستارے جب لوگوں کی نظروں کے سامنے ڈوب گئے تو آپ نے فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آفتاب نکلا اور پوری شان و تابانی کے ساتھ نکلا۔ لوگوں کا ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ یہ بڑا ہے، یہی خدا ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انتظار فرمایا۔ جب شام ہوئی اور آفتاب ڈوبنے لگا تو آپ نے فرمایا، انی لا احب الآفلین، ہم ایسے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں جو صبح کو نکلے اور شام کو ڈوب جائے، جو فانی اور زوال ہے، جو صرف صبح سے شام تک ٹھہرنے والا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلے کائنات بہت دنوں سے ہے اور نہ جانے کتنے دنوں تک رہے گا۔ خدا تو ایسا ہونا چاہیے جو پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے۔ آپ نے فرمایا، جو چیز صبح نکل کر شام کو ڈوب جائے وہ خدا بننے کے لائق نہیں۔ تشریح و تفصیل کے ساتھ توحید کا یہ پہلا سبق تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو دیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں توحید کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا کو ایک مان لیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا آخری مقام اور سب سے اونچی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے اونچی منزل مقام بتایا ہے وہ انسان کے خدا ہے، اور بتایا کہ انسان خدا کے واسطے اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ آج کی قربانی توحید کے اقرار کی ایک یادگار ہے۔ ہم نے خدا کو ایک کہا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے ایک مانیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں خدا کے سوا دوسروں کی فرما روائی تسلیم کریں؟ ہم تو توحید کے قائل ہوئے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مانیں اور زندگی کے تمام معاملات میں خدا کے سوا دوسروں کو حکم مانتے رہیں؟ یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کے معنی یہ ہے کہ خدا کو ایک جانو، اس کو اپنا خالق و معبود سمجھو اور اس کی مکمل اطاعت کرو۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو جو خدا کی اطاعت سے خالی ہو۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو ایک مان رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ کتنی لوگوں کو
خدا کا ٹھہرا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو خدا مان رہے ہیں۔ تم اپنے عزیز ترین متاع اور انتہا قیمتی سرمایہ اللہ کے حکم پر بٹانے اور لٹانے کے لیے تیار ہو، تب تو توحید ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ انبیاء علیہ السلام کو وحی خواب کے ذریعے آیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقین کیا کہ اس طرح اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر کے وحی خواب کے ذریعے مل رہی ہیں۔ انہوں نے خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے اسماعیل سے کیا، نبی کے بیٹے تھے اور نبی ہونے والے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پوری شادمانی سے کہا، اے میرے باپ، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ باپ نے بیٹے کو پچھاڑا اور محبت کو روکنے کے خاطر اپنی اور بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ایسا نہ ہو کہ آنکھیں چار ہوں، باپ کی محبت جوش میں آئے اور چھری کام نہ کر سکی۔ جب اپنے بیٹے اور بڑھاپے کے سہارے کو ذبح کر کے ہٹے تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا صحیح و سالم ایک طرف کھڑا ہے اور ایک دمبا ذبح شدہ درمیان میں پڑا ہوا ہے۔ آج کی قربانی اسی قربانی کی یادگار رہی، بیٹے کی قربانی، خواہشات کی قربانی، اپنے مال و متاع کی قربانی توحید کا آخری درس ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسوہ کے ذریعے دنیا کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیم کو اور سنت ابراہیمی کو یادگار کے طور پر قیامت تک کے لیے باقی رکھا اور ہمیں حکم دیا کہ اس پاکیزہ اور بلند اسوہ کو یاد ہمیشہ منایا کرے۔ اسی طرح قرآن نے بتایا ہے کہ ہم اور آپ جو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ لقب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے۔ اسلام کے معنی ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ اطاعت اسلام اور اصول اور ڈسپلین کا مظہر ہے۔ اسلام کے نزدیک سب سے اہم چیز اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اسلام نے اس مفہوم کو مختلف طریقوں سے اپنی عبادت میں مختلف تقریبات میں بتایا ہے اور واضح کیا ہے کہ مطیع نام ہے مسلمان کا۔ اطاعت کا مادہ اگر ہم میں نہ ہو تو ہمارا اسلام قابل قبول نہ ہوگا۔ مسلمان ہم جب ہی ہوں گے اپنی تمام خواہشات کی، مال و متاع کی قربانی دے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم دینے کا سزا اور صرف ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی بندگی نہ کیا جائے۔ نبی کی اطاعت بھی ہو اسی کے لیے کہ وہ اللہ کے نمائندہ اور پیغمبر ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفاء اور جانشین ہیں، ان کی اطاعت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اور مطاع یعنی صرف ایک ہی ہے، بقیہ اطاعتیں اس کے تحت اور نیچے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اندر اطاعت کا مادہ نہ پیدا کریں اور اطاعت کی خاطر ہم ہر قسم کی قربانی کرنے کی تیار نہ ہوں، اس وقت تک ہم اسلام کا صحیح نمونہ نہیں بن سکیں گے۔ آج جو ہم انتشار کے شکار ہیں اور یہاں وہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم میں اطاعت مفقود ہو چکی ہے، اطاعت ختم ہو چکی ہے۔ آپ مضبوط دیوار بن سکتے ہیں اگر آپ میں ڈسپلین ہو۔ آج ہمارا مسئلہ الجھا ہوا ہے، کوئی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا چکی، لیکن ہم میں یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ جانا ہے اور کسی کی بات ماننی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ پنپنے کا نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ دیر کسی رہبر کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر لوٹ آتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منزل متعین نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ معاملہ نہایت بڑا نازک ہے۔ میرے محترم دوستوں، اگر سوچو تو تمہیں اپنی منزل متعین نہیں کرنی ہے۔ تمہاری منزل طے شدہ ہے، تمہاری منزل اللہ کی اطاعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ دین و دنیا کی عظمتیں اسی اطاعت میں پوشیدہ ہیں، تمہاری کامیابی کا راز اسی سے وابستہ ہے۔
شمع اسلام کے پروانوں، اللہ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کر دی ہے کہ محمد کی شمع جل رہی ہے، تم اس کے پروانے ہو، شمع پر گرو اور جل کر ختم ہو جاؤ، یہی تمہاری منزل ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت تمہارا مقصود ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو سمجھو، تنظیم کے ذریعے، نظم اور اطاعت کے ذریعے اپنی طاقت بڑھاؤ، ورنہ دنیا کی مضبوط ٹھوکریں تمہیں پامال کر دیں گی۔ آج بہت سی مسلمان قربانی کر رہے ہیں اور اپنے خالق کے حضور اپنی کمائی کا ایک حصہ پیش کریں گے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود کے حکم پر لبیک کہا اور اپنی زندگی کی بہترین متاع، عزیز ترین دولت اور بڑھاپے کے سہارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ بیٹے کی قربانی کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ ایک عزیز ترین جان، سعید و صالح بیٹے اور مستقبل کے پیغمبر کو ذبح کر دیا جائے۔ نہ خدا کو انسان کو خون اور انسان کے ذبح کیے جسم کی ضرورت تھی، نہ انسان اس کو سمجھ پاتا۔ اس کا مقصد تو درس دینا تھا اور آنے والی نسلوں کو اور پیغمبر کی دل سے محبت کی ان کے تمام جذباتوں کو، جتنے جذبات ہیں ان جذبوں کو عملاً ختم کر دینا تھا۔ جو عابد و معبود، خالق و مخلوق اور محب و محبوب کے درمیان حائل ہو سکتی تھی، محبت کے جتنے جذبے ہو سکتے تھے اور دل کی گہرائیوں میں جس کے لیے گنجائش نکلنے کا امکان ہو سکتا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات تھی۔ وہ ہونہار بیٹے تھے۔ باپ کو فرزند سعید کی صلاحیتوں سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ شبہ ہو سکتا تھا کہ زندگی کے کسی مرحلے میں کہیں جا کر محبت کا جذبہ بڑھ نہ جائے۔ خدا کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اپنے جانتے قربانی کر کے اس امکان شبہ کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور وہ اس امتحان پہ پورے اترے۔ قربانی کا یہ واقعہ نہایت مختصر مگر اپنے نتائج اور روح کے اعتبار سے بہت غیر معمولی ہے۔ خدا تعالیٰ نے فنائیات کے اس جذبے کو باقی اور برابر اس کو یاد تازہ کرنے کے لیے ہر صاحب نصاب پر قربانی کو فرض قرار دیا، اور اسی قربانی کا مقصد اور اس کے حکم کے مطابق ہم سب قربانی کرتے رہے۔ مقصد نہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان لینا تھا اور نہ یہاں کسی جانور کی جان لینا ہے، نہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خون کو اللہ کے حضور حاضر ہونا تھا، نہ ہمارے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا خون معبود حقیق تک پہنچتا ہے۔ خدا ظالم نہیں ہے کہ اسے کسی کی جان لینا پسندیدہ ہو، نہ خدا کو بھوک پیاس لگتی ہے، نہ کسی کے گوشت و خون سے اس کی بھوک و پیاس مٹائی جاتی ہے، اور نہ ہی وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ خدا تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے جذبہ فداکاری پیدا کرنا چاہتا ہے، سر تسلیم خم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، راضی برضا ہونے کا سبق اور اپنی جان کو حق کی راہ میں مٹانے کا درس دینا چاہتا ہے، اور یہ سب ہمارے اور ہمارے آپ کے لیے ہے، سب فائدے آپ کے لیے ہے۔ خدا کو نہ کسی قربانی کی ضرورت ہے، نہ خدا کو کسی قربانی کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کی اطاعت کا محتاج ہے، اور کسی کے راضی برضا ہونے میں اس کے لیے کیا فائدہ ہے۔ یہاں ہمیں ضرورت ہے کہ قربان ہونا سیکھیں، اطاعت اور راضی برضا ہونے کا جذبہ پیدا کرے، اور یہ اس لیے کہ کوئی قوم اطاعت و فرمانبرداری اور قربانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جن میں یہ دونوں پاتی ہیں۔ جو انبیاء اکرام کی سیرت پڑھیں، جو چیز آپ کو ان کی زندگی میں سب سے زیادہ واضح طور پر ملے گی وہ خدا کی اطاعت اور مقصد کے لیے قربانی کا جذبہ ہے۔ شمع اسلام کے پروانوں، آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، ان کے حالات میں آپ اطاعت خدا اور اطاعت رسول اور جذبہ قربانی بہترین حروفوں میں لکھا ملے گی۔ اپنی 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ کریں،
مسلمانوں کا جو عہد ترقی و عروج کا ہے، وہ عہد حقیقت میں کسی کے سامنے سر تسلیم کرنے اور کسی کے لیے سر بکف ہونے کا ہے۔ جو عہد تنزلی اور زوال کا ہے، وہ دراصل تاریخ ہے۔ اور تم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کیسے حالات، ہم سب اپنے حالات کیسے گزار رہے ہیں۔ عیش و عشرت کی یہ قربانی کی جانور ہم ہر سال ذبح کرتے ہیں، یہ صرف علامت اور ظاہری شکل ہے۔ اس کی اصل روح یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے باطل جذبات اور احساسات، اپنے غلط افکار و خیالات کو مٹا دیں اور ذہن کو خدا کے تابع بنا دیں۔ زندگی کے لیے حق کا کلمہ کو بلند کرنے اور حق و انصاف کے خاطر لڑنے کے لیے قربانی کرنا سیکھیں۔ اگر ہم میں یہ چیز پیدا ہو گئی تو قربانی کا مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر یہ جذبہ پیدا نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل ظاہر پر ہے، اب تک ہم نے اصل کو نہیں سمجھا، ہم صورت کو اپنائے ہوئے ہیں، حقیقت ہم سے دور رہے اور دور رہے گی۔ یاد رہے، اگر ہم اس کی قربانی کا مقصد جان لیں گے تو اس کی صورت بھی ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ پروردگار عالم ہم تمام امت مسلمہ کو قربانی کی اصلی حقیقت اور اس کی اصلی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔